بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه، على وحيه وخليله وصفوته من عباده، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے عزیز طلبہ، لیول 3 کا ہمارا یہ تیسرا درس ہے. مستوی ثالث کا یہ تیسرا درس مادۃ اللغہ العربیہ کا آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اس سبق میں جہاں ہم بہت ساری باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ، یہاں ہماری زیادہ تر ترکیز اسم تفضیل کے اوپر ہوگی. اسم تفضیل من باب المثال اکبر، زیادہ بڑا. جب افعلو کسی اسم نکرہ کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوا ہو تو سب سے زیادہ کے معنی میں آتا ہے. جو کلمات افعلو کے وزن پر ہیں اور صفت کا معنی دیتے ہیں، یہ غور کیجئے، جو کلمات افعلو کے وزن پر ہیں اور صفت کا معنی دیتے ہیں انہیں اسم تفضیل کہا جاتا ہے. یہ ہے اسم تفضیل کی پریبھاشا، اسم تفضیل کی تعریف. وہ کلمات جو افعلو کے وزن پر ہوں اور صفت کا معنی دیتے ہوں انہیں اسم تفضیل کہا جاتا ہے. من باب مثال جیسا کہ میں نے بتایا، اکبر زیادہ بڑا، اجمل زیادہ خوبصورت، ابعد زیادہ دور، احسن زیادہ اچھا. یہ تمام افعلو کے وزن پہ ہیں اور صفت کا معنی دیتے ہیں اور یہ اسم تفضیل ہے. اور اس سے پہلے یہ بات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ افعلو کے وزن پر آنے والے اسماء، نام، اگر وہ نام ہے، علم ہے اور صفت ہیں تو ممنوع من الصرف ہیں، یعنی غیر منصرف. یعنی ان تینوں پر، ان پر تنوین نہیں آتی ہے، کسرہ نہیں آتا ہے. ممنوع من الصرف کا مطلب یہی ہوا. اور ایک چیز یہاں مد نظر اور رکھیے کہ افعلو جو ہے، افعلو کا جو وزن ہے یہ ہمیشہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جس طرح آپ ابھی آنے والی اس حوار اور اس سوال و جواب کا ایک سلسلہ جو چلے گا اس میں آپ کی چیز نظر آئے گی. یہی ایک چیز ہم اور انشاءاللہ پڑھیں گے اس سبق میں. عدد اور معدود سے متعلق بھی چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی اور بالترکیز یہاں جس چیز پہ ہوگی وہ مذکر کے اوپر، یعنی صرف معدود مذکر کے بارے میں یہاں کچھ پڑھیں گے اور آنے والے دروس میں معدود مؤنث کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں الدرس الثالث، تیسرا سبق. احمد کم طالبا فی فصلکم یا علی. کم طالبا کوشچن کا ایک انداز، اے علی تمہارے کلاس میں، فی فصلکم تمہارے کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں. علی فی فصلنا 14 طالبا. میں فی فصلنا ہمارے کلاس میں 14 طالب علم ہیں. 14 طالبا. احمد الطلاب فی فصلنا اکثر. ہمارے فصل میں، ہمارے کلاس میں اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں. فیہ 19 طالبا یا علی. اب یہاں یا علی کا طالب، فیہ 19 طالبا، اس میں یعنی احمد اپنے فصل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے فصل میں اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں تو بتا رہے فیہ یعنی اس فصل میں 19 طلبہ ہیں. یا علی، اے علی، ما اسم الطالب الجدید الذي جاء امس. اے علی، ما اسم الطالب، یہاں پہ چونکہ حمزہ وصل اس لیے اس کو لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. ما اسم الطالب الجدید، نئے اسٹوڈنٹ، جدید یعنی نئے طالب علم کا نام کیا ہے. ما استفہامیہ ہے یہاں پہ. الذي جاء امس، جو کل آیا ہے. الذي یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسم موصول واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. الذي جاء امس، جو کل آیا ہے. امس یعنی کل کے معنی میں ہے.
yesterday. اب اکثرو جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ افعلو کے وزن پر ہے، اور یہی ایک چیز یہاں آپ دیکھیں فیہ 19 طالبا، تو یہاں ایک چیز آپ مد نظر رکھیے کہ 13 سے لے کر 19 تک پہلا جز معدود کے مخالف ہوگا. 13 سے لے کر 19 تک پہلا جز یہی 19 طالبا 14 طالبا. تو یہ پہلا جز جو ہے یہ معدود یعنی جس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، یہ چونکہ عدد ہے، مرکب ہے، تو یہ پہلا جز اس عدد مرکب کا پہلا جز معدود یعنی جس چیز کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، جسے گنا جا رہا ہے، اس کے مخالف ہوگی. جیسا کہ اس عبارت میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو 13 سے لے کر 19 تک پہلا جز معدود کے مخالف ہوگا تذکیر و تانیث میں. یہاں چونکہ مذکر ہے طالب، طالبہ نہیں ہے، اس لیے یہاں مؤنث اس کے برعکس پہلا جز یہاں پہ اس کے مخالف استعمال کیا گیا ہے. جبکہ دوسرا جز 10 جو ہے یہ چونکہ معدود مذکر ہے تو اس کے مطابق یہ ہوگا، بالکل یہ بھی مذکر ہوگا اور معدود ہی مذکر ہے ہی، تو مذکر کے مطابق دوسرا جز ہوگا، لیکن پہلا جز معدود کے مخالف ہوگا تذکیر و تانیث میں. علی اسمہ اسامہ، اس کا نام اسامہ ہے. اسمہ یہاں پہ جو واحد مذکر غائب کی جو ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوٹتی ہے اس الطالب الجدید کی طرف. مسم الطالب الجدید الذي جاء امس، اسمہ یعنی اس طالب جدید یعنی نئے اسٹوڈنٹ کا نام کیا؟ اسامہ. احمد ہوا طویل جدا الیس کذلک، احمد نے جواب دیا کہ علی نے جہاں کہا اس کا نام اسامہ ہے، وہیں احمد کہتے ہوا طویل جدا، ہوا سیم ضمیر واحد مذکر غائب کی اور یہ طالب جدید کی طرف نئے اسٹوڈنٹ کی طرف لوٹتی. ہوا طالب ہوا طویل جدا، وہ بہت لمبا ہے. الیس کذلک، کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر کسی طالب سے پوچھا جائے الیس کذلک تو اس کا جواب اگر ہاں میں دینا ہے تو بلا میں ہوگا، یعنی کیوں نہیں. احمد نے جب سے پوچھا ہوا طویل جدا الیس کذلک، وہ بہت لمبا ہے وہ طالب علم اسامہ، الیس کذلک، کیا ایسا نہیں ہے؟ علی نے جواب دیا بلا، یعنی کذلک، ایسا ہی ہے. ہوا طویل جدا ولكن حامدا اطول منه، ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر جو طالب جدید نئے اسٹوڈنٹ کی طرف لوٹتی. ہوا طویل جدا، بلا کیوں نہیں، یعنی کذالک وہ لمبا ہے، ہوا طویل جدا وہ بہت لمبا ہے، ولكن حامدا اور لیکن حامد اطول منہ، اس سے یعنی اس طالب جدید سے اس سے زیادہ لمبا ہے. حامد اطول، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اسم تفضیل افعلو کے وزن پہ، تو اطول منہ. اس سے پہلے جو چیز آپ کو بتلائی گئی، جب یہاں ایک چیز مد نظر رکھنا ہوگا آپ کو، اطول منہ میں جب افعلو کسی نکرہ کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہو تو سب سے زیادہ کے معنی میں ہوتا ہے. آنے والی عبارت میں یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انہو، یہاں اطول منہ جو کہا گیا تو اس سے زیادہ لمبا ہے حامد، لیکن انہو یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں انہو اطول طالب فی فصلنا، بے شک وہ اطول طالب. اب یہاں افعلو جب کسی نکرہ کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کے معنی میں ہوتا ہے. افعلو یہاں پہ جو مضاف ایک نکرہ کی طرف ہے تو یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ اس سے زیادہ، یہاں کہیں گے اطول طالب فی فصلنا، انہو اطول طالب، بے شک وہ ہم فی فصلنا ہمارے فصل میں ہمارے کلاس میں سب سے زیادہ لمبا ہے. چونکہ افعلو یہاں ایک نکرہ کی طرف مضاف ہے اور ایسی صورت میں اس کا میننگ سب سے زیادہ ہوگی. ومن اطول طالب فی فصلکم، اور تمہاری فصل میں زیادہ لمبا یعنی سب سے اطول طالب، سیم عبارت یہاں پہ بھی ہے ومن اطول طالب،
اور تمہاری فصل میں تمہاری کلاس میں سب سے زیادہ لمبا کون ہے؟ سب سے زیادہ کا ترجمہ یہاں اس لیے ہو رہا ہے کہ افعلو کے وزن پہ یہ جملہ یا یہ کلمہ مضاف ہے نکرہ کی طرف، اور ایسی صورت میں اس کی میننگ سب سے زیادہ، یا جو جس طرح کی عبارت اکبر ہوگا تو سب سے بڑا ہوگا، اصغر ہوگا تو سب سے، اصغر طالب تو سب سے چھوٹا، وہ اطول سب یہاں پہ چونکہ اطول ہے اس لیے سب سے لمبا، ومن اطول طالب فی فصلکم، اور تمہارے فصل میں سب سے لمبا طالب علم کون ہے؟ احمد نے جواب دیا اطول طالب فی فصلنا ابراہیم، ہماری کلاس میں سب سے لمبا طالب علم ابراہیم ہے۔ علی ادفتر هذا یا احمد، احمد استفہام کے ذریعے یہاں پہ کوشچن کیا جا رہا ہے احمد سے، احمد ادفتر هذا، کیا یہ تمہاری کاپی ہے اے احمد؟ ان خطک جمیل جدا، ان خطک، ان اس سے پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ان جب اپنے اسم پہ داخل ہوتا تو اس کو منصوب کرتا، ان خطک جمیل جدا، بے شک تمہاری رائٹنگ، خط یعنی رائٹنگ لکھاوٹ، تمہاری لکھاوٹ جمیل جدا، بہت، جدا کا مطلب بہت خوبصورت ہے، ماشاء اللہ، جب بھی کوئی چیز اچھی لگے دیکھنے میں تو وہاں ماشاء اللہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ تمہاری رائٹنگ بڑی خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے۔ احمد شکرا یا علی، خطی جمیل، اے علی شکریہ، میری خطی جمیل، میری رائٹنگ خوبصورت ہے، وہ خط کا اجمل، اور تمہاری رائٹنگ زیادہ خوبصورت ہے۔ علی من هذا الفتى الذي معك یا احمد، اے احمد، یہ، چونکہ وہاں پہ کوئی لڑکا کھڑا تھا اس کے بارے میں، یہ نوجوان شخص، من هذا الفتى، یہ نوجوان شخص، جو معك الذي معك، جو تمہارے ساتھ ہے، کون ہے؟ من هذا، یہ کون ہے؟ الذي اسم موصول جو مذکر جو کے معنی میں، معك کی معنی ساتھ، اور معك تمہارے ساتھ، اے احمد یہ نوجوان شخص جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے؟ كأنه اخوك، گویا کہ، یعنی ایسا لگتا ہے، كأنه ہوا، یعنی وہ فتح، گویا کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ یہ بھی آپ کو یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ كأن اخوات ان میں سے ہے، اور یہ بھی اپنے اسم کو منسوب کرتا ہے، بالکل سیم عمل ان کی طرح کرتا ہے، كأن۔ احمد نعم هو اخی الشقیق، احمد نے جواب دیا ہاں وہ میرا سگا بھائی ہے، میرا اخی میرا بھائی، الشقیق سگا بھائی، میرا وہ سگا بھائی۔ علی اکبر منک ہوا ام اصغر، حمد استفہام کے ذریعے یہاں ایک سوال کیا جا رہا ہے، اکبر منک، کیا وہ تم سے، اکبر منک ہوا، کیا وہ تم سے بڑا ہے، ام اصغر، یا یہ کہ تم سے چھوٹا ہے۔ احمد ہوا اصغر منی، وہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ یہاں پہ جو منی آپ دیکھ رہے ہیں، منی میں نون مشدد اور تشدید جو نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ من اور نی سے مل کر بنا ہے۔ دوسرے زمانے پر جب من داخل ہوگا تو تشدید نہیں آئے گی، جیسے منہو، من کا، منہا، منہم، تو منہم، منہا اس طرح نہیں آئے گا، لیکن چونکہ یہاں مرکب ہے من اور نی سے، اس لیے یہاں پہ آپ کو تشدید نظر آ رہی ہے۔ علی نے سوال کیا فی ای مہجع انت یا اخی، احمد سے انہوں نے سوال کیا آپ کس ہاسٹل میں ہیں، آپ فی ای مہجع، مہجع کا مطلب ہوتا ہے آرام گاہ، رہائش گاہ، ہاسٹل، فی ای کا مطلب کون، فی ای مہجع، کون سے مہجع میں، کون سے ہاسٹل میں آپ ہیں اے میرے بھائی، یا اخی اے میرے بھائی۔ احمد نے جواب دیا انا فی المہجع الخامس، میں 5ویں ہاسٹل میں رہتا ہوں، یعنی ہاسٹل نمبر 5 میں رہتا ہوں۔ یہاں پہ ایک چیز آپ کو غور کرنی ہوگی کہ یہ اصلاً جو الخامس یہاں دیکھ رہے ہیں، اور آنے والی عبارت میں الثامن بھی آپ کو نظر آئے گا، اس طرح کی عبارت کو عدد ترتیبی کہا جاتا ہے۔ پہلے کے لفظ یعنی پہلے کے لیے اگر کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے عدد ترتیبی میں تو اس کو اول کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد استعمال ہونے والے، جبکہ دوسرے سے یعنی پہلے کے لیے اول اور دوسرے کے لیے سے لے کر 10ویں تک جو الفاظ ہیں وہ فاعل کے وزن پر، جیسے ثانی، ثالث، رابع، خامس، اور اس طرح ثامن، اس طرح استعمال ہوتا ہے، اس کو عدد ترتیبی کہتے ہیں۔
تو دوسرے سے لے کر آپ کو 10ویں تک یہی ملے گا، ثانی، ثالث، رابع، یعنی فاعل کے وزن پر ہوگا۔ انا فی المہجع الخامس، میں ہاسٹل نمبر 5 میں ہوں۔ وہو بعید جدا عن المدرسہ، اور وہو یعنی وہو المہجع، المہجع بعید یعنی المہجع الخامس بعید جدا عن المدرسہ، اور وہ 5واں ہاسٹل نمبر 5 بہت دور ہے مدرسے سے۔ عن المدرسہ، یہاں پہ عن جو آپ دیکھ رہی ہے حرف جر ہے، اور جب یہ داخل ہوتا ہے اسم پہ تو اس کو مجرور کر دیتا ہے۔ علی انا فی المہجع الثامن وہو ابعد من مہجعکم، علی نے جواب دیا میں ہاسٹل نمبر 8 میں ہوں، وہو ابعد من مہجعکم، اور وہ تمہارے ہاسٹل سے زیادہ دور ہے۔ احمد ایہما احسن، احمد نے سوال کیا علی سے کہ ان دونوں میں، مہجع الخامس اور ثامن میں، یعنی 5ویں اور 8ویں نمبر ہاسٹل میں، ان دونوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ایہما احسن، کون زیادہ اچھا ہے؟ علی المہجع الخامس احسن فإن غرفہ اوسع، 5واں نمبر ہاسٹل جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے، کیوں؟ فإن غرفہ، اس لیے کہ اس کا روم کشادہ ہے۔ ونوافذہ اکبر، اور اس کی کھڑکیاں جو ہیں، نوافذ نافذہ کی جمع کھڑکی کی، ونوافذہ، اور اس کی کھڑکیاں زیادہ بڑی ہیں۔ ومراحیضہ انظف، ان تمام جملوں میں آپ دیکھ رہے ہیں احسن، اوسع، اکبر، انظف، اجمل، یہاں پہ اسم تفضیل کا استعمال کیا گیا ہے۔ ومراحیضہ، اور اس کی جو بیت الخلاء ہے، مرحاض کی جمع مراحیض، یہ جمع تکسیر کے صیغے ہیں، مفاعل اور مفاعیل، تو یہاں مراحیض مفاعیل کے وزن پہ، جمع تکسیر کے دونوں صیغوں میں سے مفاعیل کے وزن پر ہے۔ مراحیض یعنی مراحیض یعنی مراحیض المہجع الخامس، 5ویں نمبر ہاسٹل کے جو بیت الخلاء ہیں وہ زیادہ صاف ستھرے ہیں۔ والسرر التي فيه اجمل، فيه میں ضمیر جو لوٹتی ہے مہجع خامس کی طرف، اور اس کی جو پلنگ ہے، اس کی چارپائیاں جو سریر کی جمع سرور، التی یہ بھی اسم موصول ہے اور لوٹتی ہے سریر کی طرف، والسرر التي فيه، اور اس میں جو چارپائیاں ہیں وہ خوبصورت ہیں۔ اب تمارین کے بارے میں ہم آگے بڑھتے ہیں، وقت کافی لمبا ہو جا رہا ہے، ویڈیو لمبی ہو جا رہی ہے، اس لیے بالکل شارٹ میں ہم ان تمارین اور ان مشق کو حل کرتے چلیں گے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے۔ کم طالبا فی فصل احمد، اب آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، یعنی فی فصلہ 19 طالبا، جو عدد اور معدود کے بارے میں جو چیزیں آپ کو بتلائی گئی ہیں اس کا دھیان رکھنا ہوگا، اور ان ساری عبارتوں کا، جیسے مثلا کم طالبا فی فصل علی، علی کے فصل میں، علی کے کلاس میں کتنے طالب علم ہیں؟ آپ جواب دیں گے فی فصلہ 14 طالبا۔ 13 سے لے کر 19 تک جو بتایا گیا ہے کہ پہلا جز معدود کے مخالف ہوگا، جبکہ دوسرا جز اس کے مطابق ہوگا، جیسا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں 19 طالبا، 14 طالبا، جو عبارت میں آپ کے اس کا جواب دیں گے۔ ضع هذه العلامات، يعني علامة صحيحة أمام الجمل الصحيحة، وهذه العلامة يعني علامة الخاطئة أمام الجمل التي ليست صحيحة، یعنی صحیح جملوں کے سامنے صحیح، اور صحیح جملوں کے سامنے صحیح، اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ الطالب الجدید الذي جاء امس اسمه اسامہ، نیا اسٹوڈنٹ جو جاء امس فی الماضی، جاء امس کل جو آیا ہے، الطالب الجدید نیا اسٹوڈنٹ جو کل آیا ہے، اسمہ اسامہ اس کا نام اسامہ ہے۔ یہ بات صحیح ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، علی نے بتایا اسمہ اسامہ، الطالب الجدید وہ اسمہ اسامہ، یہاں پہ آپ کو صحیح کا نشان لگا دینا ہے، صحیح کا نشان۔ اور دوسرا آپ مثال کے آپ لے لیجئے دوسری عبارت، حامد فی فصلہ فی فصل احمد، یہ عبارت غلط ہے، اس لیے کہ حامد فی فصل علی، علی کے فصل، اس طرح آپ ان عبارتوں کو حل کر لیں گے، صحیح کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ اقرأ الامثلۃ الآتیۃ لاسم تفضیل، یعنی آنے والی جو مثالیں ہیں، اسم تفضیل کے آنے والی مثالیں پڑھیے۔ ہاشم طویل وحامد اطول منہ، یہاں پہ اسم تفضیل، آمنۃ صغیرۃ وزینب اصغر منہ، یہ تمام عبارتیں آپ کو یہاں پہ پڑھنی ہے اور پتہ کرنا ہے کہ اسم تفضیل کون ہے، اسہل، اجمل، اکبر، یہ سارے اسم تفضیل، اس کو آپ کو پڑھنا ہے۔ کون جملا
من الکلمات الآتیتی مستعملا اسم تفضیل، یعنی آنے والے جو کلمات ہیں اسم تفضیل استعمال کرتے ہوئے دیے گئے الفاظ سے جملے بنائیے. یہ جو الفاظ یہاں دیے گئے ہیں ان سے جو کلمات دیے گئے ہیں ان سے آپ کو اسم تفضیل کا استعمال کرتے ہوئے جملے بنانے ہیں. من باب مثال ہاشم طویل عثمان. اب اس کو کس طرح آپ سیٹ کریں گے اور کس طرح اسم تفضیل کا استعمال کرتے ہوئے اس کو آپ جملے میں استعمال کریں گے، سینٹنس کیسے بنائیں گے؟ من باب مثال ہاشم طویل وعثمان اطول منہ. اس طرح آپ تمام عبارتوں کو حل کریں گے. اقرأ الامثلة ثم حول الجمل الآتية على غرارها مستعملا اسم التفضیل. یعنی مثالیں پڑھیے، یہ جو مثالیں یہاں پہ آ رہے ہیں پڑھیے، پھر حول الجمل الآتية، پھر اسم تفضیل استعمال کرتے ہوئے، اسم تفضیل کا استعمال کرتے ہوئے اسی طرح کے جملے بنائیے. مثالیں پڑھیے پھر اسم تفضیل استعمال کرتے ہوئے ان کے جملے کو بنائیے اسی طرز پر، اسی مثال علی غرار ہے، اسی مثال پر. مثال محمد طالب حسن، محمد احسن طالب فی الفصل. اب اس طرح یہاں پہ تمام باتیں آپ کو جو نیچے دی گئی ہیں اس کو آپ کو اسی غرار اور اسی طرز پہ، غرار یعنی طرز، اسی طرز پہ آپ کو حل کرنا. ھذا بیت جمیل، ھذا اجمل بیت فی الشارع. یہ خوبصورت گھر ہے. ھذا اجمل، یہ چونکہ اس کے بعد نکرہ ہے، افعل کے بعد جو نکرہ آتا ہے تو سب سے زیادہ یا سب سے خوبصورت جس طرح کی عبارت ہو اس کا ترجمہ ہے. ھذا اجمل بیت، یہ سب سے خوبصورت گھر ہے روڈ پر. اب یہ جہاں پہ دیکھنے پر ہذه غرفۃ صغیرۃ، آپ اس کو کس طرح کریں گے؟ اسم تفضیل کے صیغے میں کس طرح چلیں؟ هذه اصغر، هذه صغیرہ، یہاں پہ اس کو آپ اسم تفضیل بنائیے. هذه اصغر غرفۃ فی بیتنا. آگے چلتے ہیں. اقرأ المثالین ثم اربط بین كل جملتین فيما يلي مستعملا لكن واعلم ان لكن من اخوات ان. دونوں مثالیں یہاں پہ جو دو مثالیں یہاں الف اور با جو دی ہوئی ہیں ان دونوں مثالوں کو آپ دونوں مثالیں پڑھیے، پھر دونوں جملوں کو لاکنہ کے ذریعے جوڑیے. یاد رہے اس چیز وعلم ان لاکنہ من اخوات ان، اس بات کو جاننا ضروری ہے، یہ بات یاد رہے کہ ان اخوات لاکنہ اخوات ان میں سے. مثلا الطلاب کثیر الفصل صغیر، یعنی الطلاب کثیر لیکن الفصل صغیر. اب چونکہ لاکنہ اخوات انہ میں سے، اس کی بہنوں میں سے، تو جس طرح اس کا عمل انہ کا ہوتا ہے اسی طرح لاکنہ کا بھی عمل ہوگا. اس کا اسم منصوب ہوگا اور خبر اس کی مرفوع ہوگی. محمد طویل، یہ جملے کو آپ حل کریں. محمد طویل لیکن حامدا قصیر لیکن حامدا قصیر، اس لیے کہ لیکن اس پہ داخل ہو رہا ہے. اقرأ المثالین ثم ادخل كأن على الجمل الآتية علما بأن كأن من اخوات ان. دونوں مثالیں پڑھیے، دو مثالیں یہاں پہ دی گئی ہیں، دونوں مثالیں پڑھیے پھر آنے والے جملوں پر كأن داخل کیجیے. یاد رہے کہ كأن، یہ جو كأن یہ ہے من اخوات ان، جس طرح لاکنہ اخوات ان میں سے ہے اسی طرح كأن بھی اخوات ان میں سے ہے. من هذا الفتى كأنه اخوك، یہ نوجوان جو ہے کون ہے؟ لگتا ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے. اب اسی طرح جو جملے اس کے بعد آئیں گے اس طرح آپ کو بنانا ہوگا. ہوا زمیلک کأنہ اخوک کأنہ لاعب، ہی طبیبۃ کأنہا اختک، اختک اگر ہی طبیبۃ وہ طالب جو ڈاکٹر ہے، کأنہا اختک، اور اگر کوئی وہاں پہ دوسرا ہے تو اس طرح کا دوسرا سینٹنس مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے اخو کا اخو کے استعمال کریں گے آپ. اقرأ ما یلی، دی گئی مثالیں غور سے پڑھیے. احد عشر طالبا، احد عشر طالبا، اثنا عشر طالبا. احد عشر، اثنا عشر، یہ معدود کے مطابق اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے. جیسا کہ آپ دیکھ مذکر کے لیے اثنا عشر تمام عبارتیں مذکر ہیں اس لیے کہ معدود مذکر ہے، لیکن ثلاثہ عشر سے لے کر تیسرہ عشر تک جو آپ کو بتائے گا وہ پہلا جز عدد کا وہ معدود کے مخالف ہوگا، یعنی جس چیز کی کاؤنٹ کی رہا ہے، جس کو گنا جا رہا ہے اس کے مخالف ہوگا. ثلاثہ عشرہ، یہاں اثنا عشر مذکر تینوں یعنی پہلے جز کا جو یہ دونوں جز ہیں یہ بھی اور معدود بھی، لیکن یہاں معدود مذکر ہے اور پہلا جز اس کا مؤنث ہے جیسا کہ بتایا گیا اس مخالف. اقرأ ما یلی ثم اکتبه مع کتابۃ الارقام الواردہ فیہ بالحروف. دی بھی مثالیں غور سے پڑھیے پھر انہی اعداد کو الفاظ میں لکھیے. یہ مثالیں جو ہیں اس کو
چونکہ یہ گنتی میں لکھی ہوئی ہیں، اب اس کو آپ کو ورڈ میں لکھنا ہے. فی الفصل تسعۃ عشر طالبا. تسعۃ یہاں مؤنث پہلا جز اس لیے آپ لائیں گے اس لیے کہ طالب علم یہاں طالباً جو ہے معدود ہے، یہ مذکر ہے، تو 13 سے لے کر 19 تک یہ عدد جو ہے پہلا جز اس کا معدود کے مخالف ہے. اس کا خیال رکھتے ہوئے تمام عبارتوں کو آپ کو الفاظ میں لکھنے ہیں. اقرأ ما یلی، دی گئی مثالیں غور سے پڑھیے، آنے والی مثالیں پڑھیے. الدرس الاول، یہ ہم نے عدد ترتیبی کے سلسلے میں بات آپ کو بتلائی تھی کہ پہلے کے لیے اول آتا ہے اور اس کے بعد الثالث، الثانی، الثالث، الرابع، الخامس، الثامن، اس طرح کے آپ وہاں مہجہ الخامس اور مہجہ الثامن آپ پڑھ کے آئے. تو یہ عدد ترتیبی ہے، اس کو خیال رکھنا ہوگا. انعت الاسماء الآتیة بالعدد الترتیبی المشتق من العدد المذکور امام كل واحد منهما. آنے والے اسماء کی عدد ترتیبی کے ذریعے صفت لائیے. یہ عدد ترتیبی ان اعداد سے ماخوذ ہیں جو ان کی یعنی ماخوذ ہوں گے، ان کو یہاں پہ جو لایا جائے گا، جو صفت جو لائی جائے گی وہ ماخوذ ہوں گے جو ان کے سامنے جو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں. مثلا الیوم، اب اس کی جو صفت ہمیں لانی ہے ترتیبی کی، تو یہاں پہ ہم 8 لکھا ہوا ہے، تو 8 یعنی الیوم الثامن. فی السنہ، اب یہاں پہ 4 ہے، اس کی صفت فی السنہ الرابعہ. اس طرح آنے والے جو اسماء ہیں کی عدد ترتیبی کے ذریعے صفت لانا ہوگا اور آپ کو انہی کی صفت لانی ہوگی جو ارقام وہاں پہ سامنے دیے ہوئے ہیں. یوجہ المدرس الى الطلاب اسئلہ مکونہ من الیس کذلک فیجیب علیہ الطلاب ببلا. نحو، یعنی استاد ہر طالب علم سے سوال کرے گا، وہ سوال کیسا ہوگا؟ الیسا کذالک پر مشتمل ہوں گے وہ سوالات، اور طلبا کا جو جواب ہوگا فیجیب علیہ الطلاب ببلا، طلاب اسٹوڈنٹس جو جواب دیں گے وہ بلا کے ذریعے جواب دیں. مثال کے طور پر انت من الہند الیسا کذالک، تو طالب علم جواب دیں گے بلا یعنی کذالک، میں ہندوستان سے ہوں، یعنی اگر وہ ہندوستان سے تو بلا بولے. اگر اور بلا ہی سے یہاں پہ جواب مقصود ہے، یہ بات بتلانی مقصود ہے کہ اگر الیسا کذالک سے سوال کیا جائے تو وہاں آپ نعم سے جواب نہیں بلکہ بلا یعنی کذالک. ایسے ہی ایہما یشیر المدرس، ایہما یشیر المدرس الى الطالبین ویقول هذان طالبان ایہما اطول، والى کتابین ویقول هذان کتابان ایہما اجمل، وہکذا. یعنی استاد ہر طالب علم سے ایہما استعمال کر کے سوال کرے. یعنی مثال کے طور پہ 2 طالب علم کو کھڑا کرے استاد اور وہاں کہے ایہما ہذان طالبان ایہما اطول، 2 اسٹوڈنٹ کو ایک ساتھ کھڑا کرے اور دونوں کی طرف ایہما یعنی تثنیہ مؤنث تثنیہ مذکر غائب کے ضمیر کا استعمال کرتے ہوئے ان دونوں کی طرف اشارہ کرے ایہما، ان دونوں میں کون لمبا ہے. ایہما کے ذریعے سوال کرنا. اور اسی طرح ایک دوسرا سوال بھی کرے، کوئی بھی سوال کر سکتا ہے ایہما اجمل، ان دونوں میں کون زیادہ خوبصورت ہے. الکلمات الجدیدہ، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں مہجہ. مہجہ کی میننگ ہوتی ہے آرام گاہ، ہاسٹل، رہائش گاہ. کوکب، کوکبن کا معنی ستارہ جمع کواکب، اور مہجہ کی جمع مہاجع. واسع کشادہ، فریق کی میننگ ہوتی ہے ٹیم. شقی اور اس کی جمع فرقا. شقیقن کی جمع اشقا، اور شقیقن کی میننگ ہوتی ہے سگا بھائی. ثمن قیمت، اور عالم دنیا کے معنی میں ہے. شہیر مشہور. شہر مہینہ، اس کی جمع شہور. لاعب کھلاڑی کے معنی میں ہے، اس کی جمع آتی ہے لاعبون. فی المنام یعنی خواب میں. الازہر جامعۃ ازہر، یہ ایک یونیورسٹی کا نام ہے جیسا کہ آپ تمرین میں دیکھے ہوں گے، اور یہ ویسے ازہر مصر کی ایک سٹی کا نام ہے، اسی کی طرف منسوب اس یونیورسٹی کو جامعۃ ازہر کہا گیا، یعنی ازہر کی یونیورسٹی. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفقہ فی الدین عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.